खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फौजदारी निज़ाम इंसाफ की, यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। बिल्कुल। हमारे पास एक दस्तावेज है जो इस पूरे निज़ाम का यूं समझें कि एक नक्शा पेश करती है, और हमारा मकसद इस नक्शे के जरिए ये समझना है कि जब कोई जुर्म होता है तो कानून का पहिया हरकत में कैसे आता है। सही। FIR से लेकर गिरफ्तारी, जमानत और फिर अदालती फैसले तक इस पूरे रास्ते में क्या क्या होता है। आइए इस पेचीदा निज़ाम की गत्थियां सुलझाते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कानूनी तरीक़ेकार नहीं है, बल्कि ये रियासत की ताकत और एक आम शहरी के हकूक़ के दरमियान तवाज़ुन की कहानी भी है। हर कदम, हर कायदा इसी तवाज़ुन को कायम रखने के लिए बनाया गया है। अच्छा। हमारी कोशिश होगी कि हम उसके हर मरहले के पीछे छुपी मंतिक़ को समझें कि आखिर कोई कानून वैसा क्यों है जैसा वो है। तो फिर बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। ये दस्तावेज जुर्म की तारीफ से शुरू होती है। कानून की जुबान में जुर्म आखिर है क्या चीज़? आसान लफ्ज़ों में, जुर्म एक ऐसा गलत काम है जिसे रियासत पूरे माशरे के खिलाफ एक हमला समझती है और इसीलिए उसकी एक सज़ा मुकर्रर करती है। ठीक है। यहाँ पर दस्तावेज दो किस्म के कानूनों का जिक्र करती है जो इस पूरे निज़ाम की बुनियाद हैं। इसे समझना बहुत ज़रूरी है। एक है सब्सटैंटिव लॉ और दूसरा प्रोसीजरल लॉ। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लग रहा है, क्या हम इसे आसान बना सकते हैं? ज़रूर। इसे ऐसे समझें कि सब्सटैंटिव लॉ, जैसा कि हमारा पाकिस्तान पीनल कोड है, वो समझे एक रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड है। मेन्यू कार्ड, अच्छा, दिलचस्प है। जी, ये बताता है कि कौन कौन से जराइम मौजूद हैं, जैसे चोरी, कत्ल, फ्रॉड, और उनकी कीमत क्या है, यानी उनकी सज़ा क्या होगी। ये क्या का जवाब देता है। अच्छा, तो ये जराइम और सजाओं की एक फहरिस्त हो गई। फिर प्रोसीजरल लॉ क्या है? प्रोसीजरल लॉ, जैसा कि हमारा ज़ाब्ता फौजदारी है, वो तरकीब या रेसिपी है जो बताती है कि इस जुर्म नामी डिश को तैयार कैसे करना है। अच्छा। यानी मुल्जिम को पकड़ने से लेकर तफ्तीश करने, अदालत में पेश करने और फैसला सुनाने तक का पूरा तरीकाकार क्या होगा। एक कानून बताता है क्या जुर्म है और दूसरा बताता है इससे निपटना कैसे है। तो एक के बगैर दूसरा बिल्कुल बेमानी है? बिल्कुल बेमानी है। ये तो बहुत जबरदस्त मिसाल है। तो जब कोई जुर्म होता है, यानी मेन्यू कार्ड में से कोई आइटम ऑर्डर हो जाता है, तो ये तरकीब कैसे शुरू होती है? दस्तावेज के मुताबिक कहानी FIR से शुरू होती है। ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या बला है? FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी ऐसे संगीन जुर्म की पहली तहरीरी इत्तला है जो पुलिस को दी जाती है। यहाँ संगीन जुर्म से मुराद काबिले दस्तंदाजी जुर्म या कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एक मिनट, काबिले दस्तंदाजी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है वो जुर्म जिस पर पुलिस फौरन एक्शन ले सकती है। ओके, यानी ये इतने संगीन नौयत के जराइम हैं जैसे कत्ल, डकैती, अगवा, कि पुलिस को मुल्जिम को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट से वारंट लेने का इंतजार नहीं करना पड़ता, वो मौके पर ही कार्रवाई कर सकती है। और जो कम संगीन जराइम है, उसके बरक्स कम संगीन जराइम नाकाबिले दस्तंदाजी होते हैं जिनमें पुलिस को पहले अदालत से इजाजत लेनी पड़ती है। तो FIR सिर्फ उन संगीन जराइम की होती है जिन पर फौरी एक्शन की जरूरत हो। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे इस दस्तावेज में लगी वो ये है कि FIR दर्ज कौन करवा सकता है। क्या सिर्फ मुतासिरा शख्स ही करवा सकता है? नहीं, और यही इस निज़ाम की खूबसूरती है। कोई भी शख्स जिसे किसी काबिले दस्तंदाजी जुर्म का इल्म हो, वो FIR दर्ज करवा सकता है, चाहे वो बराह रास्त मुतासिर ना भी हुआ हो। कोई भी? जी, कोई भी। कानून हर शहरी को ये जिम्मेदारी और इख्तियार देता है कि वो जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाए और कानून के पहिए को हरकत में लाए। ये तो एक दो धारी तलवार लगती है। एक तरफ तो ये शहरियों को बाइख्तियार बनाती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या इससे ज़ाती दुश्मनियां निकालने या किसी को हरासा करने के लिए झूठी FIRs का सैलाब नहीं आ जाता? बिल्कुल। निज़ाम इस गलत इस्तेमाल को कैसे रोकता है? बहुत अहम सवाल है। कानून इस इम्कान से वाकिफ है, इसीलिए झूठी FIR दर्ज करवाने को भी एक जुर्म करार दिया गया है। अच्छा। पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 182 के तहत ऐसा करने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है जिसमें कैद और जुर्माने की सजा है। तो ये इख्तियार जिम्मेदारी के साथ आता है। सही। वैसे कार्रवाई शुरू करने का एक और रास्ता भी है जो अक्सर लोग नहीं जानते। अगर किसी वजह से पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही तो आप बराह रास्त इलाके के मजिस्ट्रेट के पास जाकर शिकायत या कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। अच्छा, तो पुलिस को बाईपास करने का भी एक कानूनी रास्ता मौजूद है। खैर, फर्ज करते हैं कि FIR दर्ज हो गई, अब पुलिस हरकत में आ गई है। यहाँ से गिरफ्तारी और तफ्तीश का मरहला शुरू होता है। जी, ये वो हिस्सा है जहाँ रियासत की ताकत सबसे ज्यादा नजर आती है। दस्तावेज में गिरफ्तार शुदा शख्स के हुकूक की एक लंबी फहरिस्त है। जी, और यहीं पर वो तवाज़ुन वादे होता है जिसकी हमने शुरू में बात की थी। कानून कहता है कि जैसे ही किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, उस पर कुछ बुनियादी हुकूक लागू हो जाते हैं। और उसकी वजह?
اس کی وجہ ایک سنہری اصول ہے جسے پریزمپشن آف انوسینس یعنی بے گناہی کا تصور کہتے ہیں۔ ہمارا قانون یہ مانتا ہے کہ ہر شخص اس وقت تک بے گناہ ہے جب تک عدالت میں اس کا جرم شک و شبے سے بالاتر ہو کر ثابت نہ ہو جائے۔ تو اس بے گناہی کے تصور کی وجہ سے اسے کیا حقوق ملتے ہیں؟ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اسے اس کی گرفتاری کی وجہ بتائی جائے۔ پولیس یوں ہی کسی کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اور شاید سب سے اہم یہ کہ گرفتار شخص کو 24 گھنٹے کے اندر اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہے۔ 24 گھنٹے؟ جی 24 گھنٹے۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ پولیس کسی کو غیر معینہ مدت تک اپنی تحویل میں نہ رکھ سکے اور ہر گرفتاری کا قانونی جواز ایک جج کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ 24 گھنٹے والا اصول تو بہت اہم ہے، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ ہے کہ پولیس کے سامنے دیا گیا اقبال جرم عدالت میں ثبوت کے طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ یہ تو ہماری فلموں اور ڈراموں کی پوری دنیا ہی الٹ دیتا ہے، جہاں سارا کیس ہی پولیس کے سامنے کیے گئے ایک اقبالی بیان پر کھڑا ہوتا ہے۔ جی، اور یہ صرف ایک قانونی نقطہ نہیں بلکہ یہ پورے نظام کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ اس اصول کی بنیاد اس حقیقت پر ہے کہ پولیس کی حراست میں دباؤ اور زبردستی کا عنصر موجود ہو سکتا ہے۔ یعنی تشدد کا خدشہ؟ بالکل۔ قانون یہ مانتا ہے کہ اگر پولیس کے سامنے دیے گئے اقبالی بیان کو ثبوت مان لیا جائے تو تفتیش کا سارا زور ٹھوس شواہد اکٹھا کرنے کے بجائے ملزم سے بیان اگلوانے پر لگ جائے گا، جس سے تشدد اور غیر انسانی سلوک کا راستہ کھلتا ہے۔ یعنی نظام یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ممکنہ غلط اقبالی جرم کی بنیاد پر کسی کو سزا دینے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ بالکل، اسی لیے قانون کہتا ہے کہ ہمیں صرف وہ اقبال جرم چاہیے جو ایک غیر جانبدار میجسٹریٹ کے سامنے تمام قانونی تحفظات کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا ہو۔ اچھا۔ میجسٹریٹ پہلے ملزم کو بتاتا ہے کہ وہ بیان دینے کا پابند نہیں ہے، اور اگر وہ بیان دے گا تو وہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ اس تسلی کے بعد ہی بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی ہو کہ وہ رضا کارانہ ہے۔ اچھا، تو ایک شخص گرفتار ہے اور قانون کہتا ہے کہ وہ تب تک بے گناہ ہے جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے، لیکن مقدمے تو سالوں چلتے ہیں، تو کیا وہ سارا وقت جیل میں گزارے گا اپنی اس بے گناہی کے تصور کے باوجود؟ یہیں پر ضمانت یا بیل کا اہم تصور سامنے آتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ ضمانت کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ سزا سے پہلے قید خود ایک سزا ہے۔ ضمانت کا مطلب ہے مقدمے کے فیصلے تک عارضی رہائی۔ تو اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں؟ ہم بتائی گئی ہیں۔ سب سے عام بعد از گرفتاری ضمانت ہے جو گرفتاری کے بعد مانگی جاتی ہے۔ لیکن ایک قبل از گرفتاری ضمانت کا بھی ذکر ہے۔ گرفتاری سے پہلے ضمانت، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک بہت ہی منفرد اور اہم قانونی سہولت ہے۔ اسے پری اریسٹ بیل کہتے ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جسے یہ خدشہ ہو کہ اسے کسی جھوٹے یا بے بنیاد کیس میں پھنسا کر ہراساں کرنے کے لیے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اوہ اچھا۔ وہ شخص گرفتاری سے پہلے ہی عدالت جا کر کہہ سکتا ہے کہ میرے خلاف ایک جھوٹی FIR ہونے کا امکان ہے، لہٰذا مجھے تحفظ دیا جائے۔ اگر عدالت مطمئن ہو تو وہ اس کی عبوری ضمانت منظور کر لیتی ہے۔ یعنی یہ ہراسانی اور قانون کے غلط استعمال کے خلاف ایک ڈھال ہے۔ بالکل، یہ ایک ڈھال ہے۔ پھر حفاظتی اور راہداری ضمانت جیسی اقسام بھی ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کے دوران تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ اور یہ ضمانت ملتی کیسے ہے؟ ضمانت منظور کرتے ہوئے عدالت ملزم سے ضمانتی مچلکے یا شورٹی بانڈز مانگتی ہے۔ یہ ایک طرح کی سیکیورٹی یا گارنٹی ہوتی ہے کہ ملزم جب بھی بلایا جائے گا عدالت میں پیش ہوگا۔ اور اگر وہ پیش نہ ہو؟ اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرے یا گواہوں پر اثر انداز ہو تو اس کی ضمانت منسوخ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تفتیش مکمل ہوئی، ضمانت پر بحث ہو گئی اور پولیس نے اپنی رپورٹ، جسے چالان کہتے ہیں، عدالت میں جمع کروا دی۔ جی، اب ہم مقدمے کے سب سے اہم مرحلے یعنی عدالتی ٹرائل میں داخل ہو رہے ہیں۔ دستاویز میں اس کے فلو چارٹس کافی تفصیلی ہیں۔ اس عدالتی سفر کے اہم سٹاپس کون سے ہیں؟ عدالتی ٹرائل ایک بہت ہی منظم عمل ہے۔ اس کا مقصد دونوں فریقین کو اپنی بات کہنے کا پورا موقع دینا ہے تاکہ سچائی سامنے آ سکے۔ تو پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ پہلا قدم ہے فرد جرم عائد کرنا یا فریمنگ آف چارج۔ اس مرحلے پر عدالت ملزم کو بلاتی ہے اور اسے صاف اور واضح الفاظ میں بتاتی ہے کہ آپ پر یہ الزام ہے۔ یعنی اب کوئی ابہام باقی نہیں رہتا؟ کوئی ابہام نہیں۔ اب قانونی جنگ کا میدان سج چکا ہے اور ملزم کو معلوم ہے کہ اسے کس الزام کا دفاع کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد عدالت ملزم سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اس جرم کا اقرار کرتے ہو؟ اسے پلی آف گلٹ کہتے ہیں۔ اور اگر وہ اقرار کر لے؟ اگر وہ اقرار کر لے تو عدالت وہیں پر سزا سنا سکتی ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو پھر اصل مقدمہ شروع ہوتا ہے۔ اور پھر ثبوتوں اور گواہوں کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں۔ جی، اب باری آتی ہے استغاثہ کی، یعنی استغاثہ کی شہادت۔ استغاثہ جو ریاست کی طرف سے کیس لڑ رہا ہوتا ہے اپنے تمام گواہ اور ثبوت عدالت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جرم اسی نے کیا ہے۔ جی، تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ جرم اسی ملزم نے کیا ہے۔ ملزم کے وکیل کو ان تمام گواہوں پر جرا کرنے کا پورا حق ہوتا ہے۔ تو پہلے الزام لگانے والا اپنا کیس ثابت کرے گا۔ بالکل۔
جب استغاثہ اپنے تمام پتے کھیل چکا ہوتا ہے تو پھر عدالت ملزم کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ملزم کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس کی صفائی کا موقع؟ جی، عدالت اس سے استغاثہ کے پیش کردہ ثبوتوں کے بارے میں سوالات پوچھتی ہے تاکہ اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع مل سکے۔ اس کے بعد ملزم کو اپنے دفاع میں ثبوت اور گواہ پیش کرنے کا موقع ملتا ہے، جسے دفاعی شہادت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑے برابر رکھے جاتے ہیں۔ دستاویز میں یہ بھی لکھا ہے کہ ملزم کو کیس سے متعلق تمام ضروری دستاویزات جیسے ایف آئی آر کی کاپی اور گواہوں کے بیانات کی نقول مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ جی، اور یہ منصفانہ ٹرائل یا فیئر ٹرائل کی روح ہے۔ کوئی سرپرائز نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنا دفاع تبھی مؤثر طریقے سے کر سکتے ہیں جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے خلاف ثبوت کیا ہیں۔ اور جب دونوں فریق اپنی بات کہہ چکے ہوں۔ جب دونوں فریق اپنی اپنی کہانی سنا چکتے ہیں تو پھر حتمی دلائل ہوتے ہیں۔ وکلا تمام شواہد کو جوڑ کر اپنی آخری تقریر کرتے ہیں۔ اور پھر فیصلہ۔ اس کے بعد عدالت تمام ثبوتوں، گواہیوں اور دلائل کی روشنی میں اپنا فیصلہ سناتی ہے، یا تو بریت کا یا پھر سزا کا۔ تو آج ہم نے ایف آئی آر کے پہلے قدم سے لے کر عدالت کے آخری فیصلے تک کا پورا سفر دیکھا۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ لیکن انتہائی منظم نظام ہے جو انصاف کی فراہمی کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں ہر موڑ پر فرد کے حقوق کا خیال رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو اس پورے نظام کی ہر کڑی اسی ایک بنیادی اصول کے گرد گھومتی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، بے گناہی کا تصور۔ پریزمپشن آف انوسینس۔ جی، ملزم کو 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش کرنے کا اصول، اسے اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور نہ کرنا، پولیس کے اقبالی بیان کو نہ ماننا اور اسے کیس کے تمام کاغذات فراہم کرنا، یہ سب اسی لیے ہے کہ جب تک ریاست اپنا کیس ہر شک و شبہ سے بالاتر ہو کر ثابت نہ کر دے تب تک فرد کو بے گناہ ہی سمجھا جائے گا۔ شیلٹر ہومز یعنی دارالامان کا بھی ذکر ہے، جو بے سہارا خواتین کو رہائش، کھانا اور قانونی امداد جیسی خدمات فراہم کرتے ہیں۔